لاسٹ 200 ایئرس کا آپ شاید گوگل کر لیں. اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ دیر ور 80 وارس چھوٹی بڑی، جس میں پرائم جو آپ کے بیٹل گراؤنڈ افغانستان تھا، رشین آکوپیشن تھی تو 50 لاکھ 5 ملین افغان جو ہے، اینڈ دین وی ہوسٹڈ دیم ایز بردر اینڈ سسٹر. اور رشیا واز اے سپر پاور آف دیٹ ٹائم. So Pakistan became potentially a nuclear flashpoint. جی پرسیپشن یہ تھی جی کہ ادھر سے کابل سے رشین اسپتناز اڑیں گے اینڈ دے ول کم اینڈ لینڈ ان اسلام آباد. ادھر سے انڈین آرمی آئی خدا نخواستہ. بھٹو صاحب کے ٹائم پہ آلریڈی افغان جو ریزسٹنس تھی اس کی انگیجمنٹ پاکستان سے شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. یا لائک حکمت یار یوز ٹو کم ٹو پشاور، اور اس کو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں انگیج کیا گیا. اینڈ دین واز اسپیسیفکلی احمد شاہ مسعود، ہی یوز ٹو کم. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی چھوڑا گیا، یہ ایسے نہیں ہوتا. $7 بلین کا اسلحہ افغانستان کا مطلب ہے کہ 20 سال کے لیے آپ نے ان کو اکوپ کر دیا. سگار کی رپورٹ ہے جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ ان کی پبلش ہوتی ہے. دے آر سیئنگ کہ $17 ارب سے زیادہ کا پیسہ جو ہے وہ آفٹر امیرکن وڈرال گیا ہے. اچھا کس ماد میں؟ $17 ارب. جی $17 ارب. بائی اینڈ لارج عزم استحکام کے پریو میں اگر آپ موو کرتے ہیں آئی تھنک پاکستان بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور پاکستان پیوٹ کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج جو ہم موضوع جس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے جس گیسٹ کو آج بلایا ہے، بہت سی دفعہ یہ بات ہوتی ہے جی کہ ہم صرف اور صرف جو سیکیورٹی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آرمی کا بندہ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے ان لوگوں نے وہاں پہ ٹائم گزارا ہوتا ہے، انہوں نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، گراؤنڈ سے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، اچھی بری صحیح غلط وہ تو ظاہر ہے ایک ڈیبیٹیبل ایلیمنٹ ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اپنے ایکسپیرینسز کیا کہتے ہیں اس معاملے کے متعلق، اور ابھی یہ جب ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں اور اس ساری چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے انالیسس کیا ہوتے ہیں. اس کے لیے آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے گفتگو کے لیے بلایا ہے بریگیڈیئر وقار حسن صاحب کو. سر ابھی آپ سے آف دا ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کافی ٹائم گزارا ہے اسپیشلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت ہائی ایلیٹ ہے اس کے ساتھ بھی، اور اس میں آپ کو موقع ملا بیک ان دا ڈیز جب 80s کے اندر افغان جہاد چل رہا تھا، تو اس وقت جو ان کی شورا تھی مجاہدین کی ان کے ساتھ ملنے کا، تو اور ایک دفعہ نہیں کوئی 2-3 دفعہ شاید آپ کو موقع ملا اور آپ نے جو ہے وہ اس سے کافی چیزیں آبزرو کی، اور آلموسٹ ظاہر ابھی بھی کچھ اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. لیکن اس وقت جو آپ کا ایکسپیرینس تھا وہ کیا تھا، اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں؟ اس میں آئی تھنک جب سوویت یونین کا ایگزٹ ہو رہا تھا اور اس وقت پاکستان واز ٹرائنگ ٹو مینیج اٹ بیسیکلی کہ افغانستان میں امن بھی آئے اور پھر یہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ لیڈرشپ جو ہے سامنے آئے. تو ان کی گاہے بگائے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. آئی ناٹ ڈسکلوز دا لوکیشن کہ کہاں پہ ہوئی، لیکن وی گاٹ اے گڈ اپرچونیٹی کہ اس میں انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ، بیکاز دے ور میٹنگ اے ویری سینئر آفیسر. اور اس میں اگر یاد پڑتا ہے جو لائک یو ہیڈ برہان الدین ربانی صاحب تھے، صبغت اللہ مجددی تھے جو آئی تھنک بعد میں شاید پریزیڈنٹ رہے افغانستان کے. دین وی ہیڈ عبدالرب رؤف سیاف، جنرل وردک تھے، پھر گلبدین حکمت یار، اینڈ دین دیور استاد ربانی آئی تھنک، اور باقی آئی تھنک لک ایٹ 5-6 اور تھے جو ابھی آئی کانٹ ریکلیکٹ. تو یہ اس وقت ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی کہ جب ایگزٹ ہوا رشیا کا کہ دے شوڈ بی یونائٹیڈ، پھر افغانستان دوبارہ سول اسٹرائف یا سول وار میں نہ چلا جائے. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں اس طریقے سے مینیج نہیں ہوئی، بیکاز افغانستان کی پھر ایک ہسٹری بھی رہی ہے. لاسٹ 200 ایئرس کا آپ شاید گوگل کر لیں. اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ دیر ور 80 وارس چھوٹی بڑی، جس میں پرائم جو آپ کے بیٹل گراؤنڈ افغانستان تھا یا اس کا پھر بارڈرنگ ریجن ہے یا آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک شٹر زون، اور جغرافک ٹرم میں یہ شٹر زون ہی کہلاتا ہے. شٹر زون مینس کہ جی یہاں پہ ایک تو انسٹیبلٹی رہتی ہے، دوسرا سم ہاؤ اٹ اٹریکٹس لارجر پاورس، اور پھر جو ہے نا ایک ڈائنامکس بدلتی ہے ریجن کی. یہ ایک آئی وڈ سے انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے خطے میں یہ رہا ہے. اگر آپ 70s سے آنورڈ دیکھ لیں، سردار داؤد کا جب ٹائم تھا کیسے وائلنٹ طریقے سے رجیم چینجز، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹائم ہم افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کو ایک ببل سمجھتے ہیں کہ جو شاید ایک ہی پالیسی یا اسٹریٹجی کے تحت چلایا جا سکتا ہے، یا ایف پیک ریجن اگر آپ لیں، یہ بڑا مشکل ہے. بیکاز تو بیسیکلی افغانستان کی بات ہو رہی تھی کہ پچھلے 40 سال کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں،
زیادہ پیچھے نہ جائیں. تو اس میں 2 سپر پاورز کی انٹرونشن, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ پاکستان نے تو انوائٹ نہیں کیا, لیکن رشین ڈیسائیڈیڈ کہ لیٹ 70s میں وہ آنا چاہتے ہیں. دے ہیڈ دیئر اون انٹرسٹ, اینڈ لیٹر آن امریکن جو ہیں وہ 20 سال رہے. پریکٹیکلی 40 سال میں سے آپ اگر دیکھیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رول 2 سپر پاورز کا 30 ایئرز رہا ہے. اور یہ ہم ٹائم فرگیٹ اٹ کہ آپ کہتے ہیں جی اکانومی بہت نیچے ہے, بیکاز اس کا سارا فالو پہ پاکستان. پہلا آپ کو پتہ ہے جب رشین آکوپیشن تھی تو 50 لاکھ 5 بلین افغان جو ہے, اینڈ دین وی ہوسٹڈ دیم ایز بردر اینڈ سسٹر. جنزیا نے بڑی کھلی پالیسی رکھی کہ ٹھیک ہے جی وہ آ رہے ہیں, ان کو باقاعدہ مواخات کا سسٹم ہے. ایون ٹرانسپورٹ کے پی میں افغان چلاتے تھے, نو ریسٹرکشن, اور اس کا ہمیں لاس بھی ہوا. کلشن کو کلچر آیا, ڈرگس ہیں. آئی ناٹ سے کہ اس میں افغان لوگوں کا قصور ہے, بیکاز افغان لوگوں نے بھی شاید اتنا ہی سفر کیا, بیکاز اٹ واز بیسیکلی رجیم چینج. پھر اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کتنی لیڈرشپ چینج ہوئی ڈیورنگ رشین ٹائم, اور اسیسینیشنز ہوئیں. پھر یو ہیڈ حفیظ اللہ امین, یو ہیڈ ترقی, یو ہیڈ ڈاکٹر نجیب اللہ, ون آفٹر انادر. تو وائلنس بھی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ٹائم بام بلاسٹ پاکستان میں ڈیورنگ رشین آکوپیشن. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ وی شوڈ نو اسپیشلی یوتھ کے لیے کہ جی بیسیکلی کیا جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے. جی ہاں. اچھا یہ آپ نے آپشنس کی بات کی ہے سر, ابھی جیسے اگین آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی تھی, ضیاء کا کریکٹر جو ہے اس پہ کافی انٹرسٹنگ ڈبیٹ رہتی ہے, اور پرابلی وہ پولیٹیکلی ڈریون زیادہ ہے اور ویسے وہ کم ہے. تو آپ بینگ فرام دیٹ ایرا, بینگ این آفیسر فرام دیٹ ایرا, obviously you might have been an idea کہ ضیاء صاحب کس طرح لے کے چل رہے تھے چیزوں کو. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ اپنا پرسنل اگر ایک بتائیں, بینگ یو, آپ ضیاء کو کیسے دیکھتے تھے کہ واز ہی اے گڈ جرنل, واز ہی بس جسٹ میڈ سم بلنڈرس آن دا وے, تو آپ اس کو کیسے اسیس کریں گے؟ میرے خیال میں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو ان پاور جو ہے, وہ اگر آپ پاکستان کے بارے میں ڈیسیژن دیکھیں تو اٹ از بیسڈ آن جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ دیر ور کپل آف آپشن. فار انسٹنس جو ہم لوگ لیٹ سے وی ور ینگ آفیسرز, اور پرسیپشن کیا تھی؟ پرسیپشن یہ تھی کہ رشینز آ کے بیٹھ گئے ہیں کابل میں, اینڈ مائنڈ یو پاکستان واز ناٹ اے نیوکلیئر پاور. رشینز آئے 74 میں انڈیا نے پوکھران کیا ہوا تھا, سو بیسیکلی یو ور سینڈوچ بٹوین 2 نیوکلیئر پاورز, اور رشیا واز اے سپر پاور آف دیٹ ٹائم. سو پاکستان بیکیم پوٹینشیلی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. جی, تو اور اس میں پرسیپشن یہ تھی جی کہ ادھر سے کابل سے رشینز پتناز اڑیں گے اینڈ دے ول کم اینڈ لینڈ ان اسلام آباد, ادھر سے انڈین آرمی آئی خدا نخواستہ. سو دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, انڈینس کو تو وی کوڈ ہیو ڈیلٹ, بٹ ایک سپر پاور جب آ جاتی ہے اینڈ ڈیفینیٹلی ایک ہوسٹائل ریلیشن شپ ہوا, اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر فورسز بھی فرسٹ انگیجمنٹس ہوئیں جس میں بیسیکلی پی ایف شاٹ ڈاؤن سم آف دی رشین یا افغان ایئر کرافٹس ہیں. تو یہاں تک چیزیں چلیں گی. آئی ریمبر 3 مینگل جو ہے, اسی طرح چمن کے بارڈر پہ فائرنگ ہوتی تھی اور بڑی ٹینشن. تو کیا آپشن تھا؟ یا تو آپ کم کرتے کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں وارم واٹرس کو اور انڈیا کی ایک کالونی. سو دیٹ واز دی کائنڈ آف پرسیپشن. اس میں اس سے پہلے بھٹو صاحب کے ٹائم پہ آلریڈی افغان جو ریزسٹنس تھی اس کی انگیجمنٹ پاکستان سے شروع ہو چکی. یا لائک حکمت یار یوز ٹو کم ٹو پشاور, اور اس کو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں انگیج کیا گیا. اینڈ دین واز اسپیسیفکلی احمد شاہ مسعود, نو ہی یوز ٹو کم. اور اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی ایک تھاٹ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہی ہوتا ہے تو ویل ہیو ٹو ہیلپ دا ریزسٹنس. تو ایک تو پاکستان نے اسٹارٹ میں اپنی وار لڑی, جس کو آج کل لوگ ڈس اون کرتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی لڑائی تھی. دین کیم دی انٹرنیشنل کمیونٹی, میں بھی اس میں امریکن انٹرسٹ تھے. اینڈ اف یو لک ایٹ دی کائنڈ آف موومنٹ جو ہوتی تھی, مجھے یاد ہے کہ چکلالا ایئر بیس پہ جو ہے یو وڈ فائنڈ مطلب ہر دوسرے دن جاپان سے جہاز آ رہا ہے, امریکہ سے آ رہا ہے, فرانس سے آ رہی ہے, عرب کنٹریز سے آ رہے ہیں, بیکاز ایوری بڈی تھاٹ کہ وی ہیو ٹو اسٹاپ دا, کیونکہ کولڈ وار کا آپ حصہ بھی رہے. تو ایک تو میرے خیال میں اس انوائرمنٹ میں یہ ڈیسیژن تھا, کیا اکنامکلی پاکستان ملٹری اتنا اسٹرانگ تھا تو اس کو لیتے. تو یہ ایک بڑا ڈیسیژن تھا. اس کے فالو آؤٹس میں, اس کے ایڈوانٹیج میں, آئی تھنک یو لک ایٹ پرائز کنٹرول, لک ایٹ اکانومی, آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں, لک ایٹ دا کرائم کنٹرول, آئی وڈ سے اٹ واز مچ بیٹر دین ایون ٹوڈے. تو اور اس میں ملٹریلی پھر F-16 آیا. اس دوران آپ جو ہے یو ور پشنگ یور نیوکلیئر پروگرام. سب سے بڑی کامیابی تھی آئی تھنک جنرل ضیاء اور ان کی ٹیم کی تھی کہ الٹیمیٹ, اینڈ دین آف کورس کا لیٹس سے پودا بھٹو صاحب نے لگایا کریڈٹ. تو یہ اس دوران یو آر ایبل ٹو بلڈ اپ نیوکلیئر کیپبلٹی, جو آپ کہتے ہیں الگ لفظ سے انوینسیبل ہے.
تو یہ آئی وڈ سے کہ آپ میئر کر سکتے ہیں کہ ان کے پلسز مائنس کیا ہوں گے. اینڈ ڈیفینیٹلی یہ اسلامک اورینٹیشن تھی, اور کسی حد تک جو سیکٹیرین ٹینشن ہے وہ بھی اس زمانے میں, بیکاز ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو پریفرنس دی گئی, تو ایک سیکٹیرین انڈر کرنٹ بھی پیدا ہوا جو شاید ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ آئی وڈ سے ہسٹری کا پروز اینڈ کونس ہیں اس کے. اچھا افغانستان کے اوپر واپس آتے ہیں سر. آپ نے سرو کیا ہے ویسٹ کے اوپر بھی, اینڈ یو ور دیئر ایکچولی ایٹ دا پیک آف وار آن ٹیرر 2008 سے آئی تھنک 2010 تک کا جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے. سو کہاں آپ ڈپیوٹیڈ تھے ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ, اور کیا آبزرو کر رہے تھے اس وقت؟ یہ اس میں بیسیکلی تو وی ور پارٹ آف جو بلوچستان کے اندر ملٹری کا سیٹ اپ ہے, وہ آن این آپریشنل اسائنمنٹ, اور ہماری آپ کہہ لیں ڈیلی کی ایک تو ود ان بلوچستان ڈیلنگ تھی, بٹ چونکہ وار اینڈ ٹیرر جو ہے وہ اٹ واز ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو لیٹس سے کے پی. بلوچستان میں اس کا اپنا ایک کلر تھا. اٹ آلسو بیکیم یو نو پیسج فار جو یو ایس کو لاجسٹک سپلائز تھی, ان پہ اٹیکس ہوتے تھے, لیکن دیر واز اے ویری کلیئر ویزیبل ڈول گیم جو ادھر سے ہو رہی تھی. لائک اف آپ اسپین بولدک دیکھ لیں اکراس چمن, آپ پھر اسی طرح بگرام, اس کے بعد کندھار, بیکاز بیسیکلی جو ساؤتھ تھا دس واز دا برٹش کمانڈر, تو ہمارا ان کے ساتھ بھی انٹریکشن, اور بڑی انہوں نے کوشش کی کہ بلوچستان میں کس طریقے سے ڈرون اسٹرائکس کی اجازت ملے, جو ڈینائی کی کہ ہائیسٹ لیول پہ, ایون ایز آپریشنل اسٹاف آفیسرز ہم نے بھی ایڈوائز کیا وی کین ناٹ, بیکاز اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک جو آپ کہہ لیں امریکن پاور پلے تھا, یو کوڈ فیل اٹ, اور کس طریقے سے پاکستان کی انٹیلیجنس, پاکستان کی ملٹری نے پروٹیکٹ بھی کیا, اور اللہ کے فضل سے اس کے تھرو وی کیم آؤٹ, ڈسپائٹ اس کا پھر اپنا ایک فال آؤٹ ہے, لیکن آئی تھنک دوز ور انٹرسٹنگ ٹائمز, اور بہت سیکھا ہم نے. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی تھوڑے پہلے ہم بات کر رہے تھے 80s کی, اور 80s اور 90s ارلی 90s کی, فال آؤٹ ہوا, سوویتس یہاں سے واپس گئے, جو شورا تھی مجاہدین کی وہ پاکستان کے ساتھ اس کی کافی اچھی ایک ریپو تھی, بٹ دے آئی مین وی کوڈنٹ ہینڈل دیٹ بیکاز ون ریزن مائٹ ہیو بین کہ ضیاء نہیں تھے, ضیاء کے ساتھ جو ان کی ساری لیڈ تھی وہ جا چکی تھی. ابھی تو ایسا کوئی ایشو نہیں تھا, ابھی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ادھر ہی تھی, آپ کے لوگ بھی ادھر ہی تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاسی طور پہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہونے کے سے ہم پورا کا پورا افغانستان کاز لوز کر گئے اپنے اینڈ کے اوپر؟ میں ابھی 2021 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. آئی وڈ سے کہ اس میں جو ہے ایک تو پالیسی شفٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جب طالبان 2 از کمنگ ٹو کابل کہ ڈیفینیٹلی ویل ہیو بیٹر ریلیشن شپ, اور وہ کنٹرول بھی کریں گے جو فرنج ایلیمنٹس ہیں یا ان سے کنیکٹڈ ایلیمنٹس ہیں. اس میں ایک پالیسی پھر ریپیٹریشن کی ہوئی, جس پہ ابھی میڈیا میں کافی بات, میرے خیال میں اگر پرانی پالیسی کنٹینیو رہتی, بیکاز اٹ واز ویری کلیئرلی انڈیکیٹڈ کہ جی اگر کوئی اسٹیٹ آف پاکستان سے لڑا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں اگر وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے دین بیسیکلی یو نو اس کو اگر آپ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے تو ایک اس کا طریقہ ہے, اٹ کانٹ بی ایٹ دا یو نو گن پوائنٹ کہ وہ کہیں کہ آپ اس طریقے. ابھی انسیڈنٹلی آئی کم فرام سوات, ہم لوگ ایک ڈاکومنٹری رپورٹ کرنے گئے ہوتے, اینڈ وی اسٹیٹ دیئر اینڈ وی وینٹ ٹو فارورڈ ایریاز, وہ 4 جہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا ملا فضل اللہ کا, وی وینٹ ٹو ادر پلیسز, اور بڑا اچھا انٹریکشن ہے سول ایڈمنسٹریشن بھی اور سول سوسائٹی کہہ لیں عام لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اینڈ آنیسٹلی سوات میں, اور یہ کافی بڑا علاقہ ہے مالا کنڈوی نام, بالکل, کہ دیر از اے فیلنگ کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو دوبارہ آنا, بیکاز یو نو ایجوکیشن سسٹم, ان کا ٹورزم, ان کی لائف لائن, ان کی اکنامک لائف واز ڈسٹرائڈ, اینڈ دے ہیو سین اٹ, یو نو کہ کتنا. اور اگر آپ ود ان افغانستان دیکھیں, آئی تھنک آلموسٹ سیم از ہیپننگ. یو ہیو وومن رائٹس کا جو حشر ہے, ہاف آف دا پاپولیشن از یو نو آلموسٹ گھروں میں مسور کر دی. بچوں کا اگر آپ دیکھیں تو پرائمری سے آگے بچیاں پڑھ نہیں سکتی. تو یہ اس طریقے سے آئی تھنک ایون اسلامک معاشرے میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے. سو اٹس اے ویری ہارڈ کائنڈ آف. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہی ہے کہ جب پھر ویکیوم کریٹ ہوا تو تمام ریجنل کنٹریز اپنے اپنے ٹرسٹ کے لیے پھر انگیج کیا, آلدو وی ور دا فرسٹ ون ٹو ہولڈ دیئر انویسٹمنٹ کانفرنس. تو تھوڑا سا میرے خیال ایک گلا بنتا ہے افغان طالبان کے ساتھ. لیکن ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ دا وے امیریکنز آر فنڈنگ دیم, میرے خیال اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس مد میں آ رہا ہے پیسہ, اور کتنا ایک ٹیررزم استعمال ہو رہا ہے, اینڈ وائی اٹ از بینگ ڈن. اچھا, پچھلے دنوں کچھ خبریں چلنا شروع ہوئی تھیں کہ یو بینگ این اینالسٹ, یہ میرا آپ سے سوال ایک ڈیفینس اینالسٹ کے طور پر ہے, کہ 10 ملین کی خبر آئی جی کہ جو انڈیا بھی پے کر رہا ہے, پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ایرانینس پرابلی آر فنڈنگ دیم,
امریکنز جیسے آپ نے بھی تھوڑے پہلے کہا کہ امریکنز بھی کسی نہ کسی جگہ سے کچھ نہ کچھ پور ان کر رہے ہیں. یہ اس کی اوبویسلی ہماری انٹیلیجنس کے پاس کچھ نہ کچھ تو خبر ہوگی. سو ڈو یو تھنک کہ ہماری انٹیلیجنس ان الارمس کو ریز کرتی ہے مختلف ریجنل کنٹریز کے اندر کسی ایویڈنس کے ساتھ؟ اس میں آج کل ایک تو آئی تھنک اٹس بیکم ویری ایزی بیکاز آف سرولنس سسٹمز آ گئے. ایک تو فزیکل موومنٹ آپ جو ہے وہ پھر پاکستان کا ہیومن انٹیلیجنس ڈیفینیٹلی افغانستان میں اتنا ہے کہ آپ انسائڈ اسٹوری مل جاتی ہے. اینڈ دین آف کورس یور فرینڈ لائک چائنا جن کے لوگ کام کریں, رشینز ہیں جن کا اپنا انٹرسٹ ہے, ایون ایران کئی دفعہ شیئر کرتا ہے. ابھی ایرانیز آر گوئنگ ٹو سیل دیئر بارڈر. میرے خیال میں جو ابھی فنڈنگ والا ایشو بڑا سیریس ہے. اگر آپ اس کو لنک کریں ود آرسنل جو لیفٹ ان افغانستان, اگر $7 ارب کی بات ہو رہی ہے کہ برابر کا اسلحہ جو ہے, اور اتنے بھولے نہیں ہیں, یا لیٹ سے امریکنس کو پتہ نہیں تھا کہ ٹرمپ صاحب نے آرڈر کر دیا ایوری باڈی پولڈ آؤٹ, یا الٹیمیٹلی لیٹ سے بائیڈن کے ٹائم پہ امپلیمنٹ ہوا. پالیسی تو ٹرمپ نے دے دی تھی. دے ہیڈ انف ٹائم. اور اگر آپ اسپیشلی اسمال آرمز دیکھیں, اتنا ہائی ٹیک ویپن سسٹم ہے, آپ کے نائٹ ویژن ڈیوائسیز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ایون وی سی ان کے ہیلی کاپٹر بھی اڑا رہے ہیں اور کچھ گرا بھی رہے ہیں ایکسپیریمنٹس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی چھوڑا گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا. $7 بلین کا اسلحہ افغانستان کا مطلب ہے کہ 20 سال کے لیے آپ نے ان کو اکوپ کر دیا. ناؤ کنیکٹڈ ود جو فنڈنگ کی بات ہے, وی آر ناٹ ٹاکنگ. سگار کی رپورٹ ہے جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ ان کی پبلش ہوتی ہے. دے آر سیئنگ کہ $17 ارب سے زیادہ کا پیسہ جو ہے وہ آفٹر امیرکن ودرال گیا ہے. اچھا کس ماد میں؟ $17 ارب جی, $17 ارب وچ واز ویری اچھا. اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو جو سارا ایڈم ہے اس یہی کی ایک بڑی ٹاپ ناچ رہی ہیں. دے کال اٹ لیٹس سے ٹارگیٹ اینالسٹ تھیں وٹ ایور, بٹ مے بی اس کا انٹرویو پلان کیا گیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کو پھر احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے پھر ری کنفرم کیا. ان کا انٹرویو پھر اسی چینل پہ دوبارہ اس کے بعد آیا. انہوں نے بھی کہا سو دے سے جی $87 ملین پر ویک. یہ سوئٹزرلینڈ سے جہاز آتا ہے اور وہ شپ ہوتا ہے, مطلب ڈائریکٹ. اچھا ابھی ٹاک آف سینکشنز ہیں جی, ہیومن رائٹس ہے, ایمبیسیاں کام نہیں کر رہی, لیکن اتنا زیادہ پیسہ آپ دے رہے ہیں. چلو اس میں کچھ کمٹمنٹس ہوں گی جو ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں افغان, ان کا خرچہ کچھ ہے ہیومن رائٹس فوڈ کے لیے مان لیا. بٹ دیٹ کائنڈ آف منی آئی ایم ایف نے بھی پاکستان 4 کروڑ ٹوٹل آبادی ہے سر ان کی, تو اس میں اتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ $87 ملین پر ویک اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بن جاتا ہے $4 ارب پر ایئر. تو 3 سال میں آئی ایم شیور جو ہے پاکستان $1 ارب کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہے. سو وائی دس ہپوکریسی. پھر اس پہ چیک نہیں, سگار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو چیک کریں, اس کو آڈٹ کریں. بھائی یو آر دا ون ہو از گوئنگ ٹو کنڈکٹ دی آڈٹ. اور 2 اور لیٹ سے یہ پبلش رپورٹس ہیں, اس میں وہ کوئی نہیں ہے. اس میں سے کتنا از ناؤ بینگ یوز فار لیٹ سے کتنا ایک اوور سائٹ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے, بٹ یہ ضرور ہے کہ ہر ایک نے اپنا جو ہے, لائک رشیاز آر سیئنگ کہ وی ڈونٹ ہیو این ایشو ود طالبان. چائنیز انویسٹمنٹ بھی آپ دیکھیں, آئی تھنک ابھی کل ہی نیوز میں آیا کہ وہ کاپر مائن جو انہوں نے کاپر مائن اس پہ کر رہے ہیں, یا جی, تو اس میں پاکستان کا آئی وڈ سے کہ ایک بڑا پن ہے کہ اینڈ دیٹ از آلسو فار اے ریزن بیکاز 4 کروڑ عوام جو ہے طالبان افغان عوام کو آپ ابنڈن نہیں کر سکتے. افغان ٹرانسلیٹ کو آپ بند نہیں کر سکتے. کووڈ میں آپ کو دروازے کھولنے بلکہ ابھی چمن کی کھول بھی دی ہے, کھول بھی دی. ابھی بھی دیر لاٹ آف, ابھی آپ دیکھ لیں کہ 3 لاکھ افغان تو جو کراس کرتا ہے ہر مہینے انٹو پاکستان فار ویریس ریزن, علاج کے لیے, ایجوکیشن کے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنا کنیکٹڈ ہیں کہ یو کانٹ ابنڈن افغان پیپل. بٹ آئی تھنک لارجر میسیجز فار افغان طالبان کہ وی یو نو ود یو ان تھک اینڈ تھن آف دس اسٹرگل. تو میں اس کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوشچن کر کے, تو آئی وڈ سے کہ دے شوڈ ناٹ بیکم اے ہائرڈ گن. آپ رکھیں اسٹیٹ سے ریلیشن شپ رکھیں اور اس طریقے سے چلیں. آئی تھنک جغرافک کنیکٹیوٹی کے جو انیشیٹیوز آ رہے ہیں, چاہے سی پیک کا لیٹرل لنکیج ہے, نارتھ ساؤتھ کوریڈور, افغانستان شوڈ ناٹ بیکم آئسولیٹڈ, کنیکٹ ہوں. اور ریجن آلریڈی ڈی اسٹیبلائز, مڈل ایسٹ میں بھی ٹینشن ہے. تو لاسٹ کوسچن میرا, پاکستان نے کہاں غلطی کی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہماری بھی تو کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. اس میں ایک تو آئی وڈ سے کہ جو ہمیشہ میں کہتا ہوں جو ایگزوجنس لیٹ سے شاک ہوتا ہے ایک ریجن میں, ایک تو شاید آپ کے کنٹرول سے, فار انسٹنس آکوپیشن بائی 2 سپر پاور ہمارے بس سے باہر تھا. یو کوڈ اونلی ایڈجسٹ اے ٹائم. آئی فیل, بلکہ میں میڈیا پہ بات کرتا رہا ہوں کہ شاید لانگ ٹرم پالیسی بڑی مشکل ہے بیکاز افغانستان کی ڈائنامکس اتنی تیزی سے چینج ہوتی ہے کہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ جب لاسٹ جو پالیسی بنی, وی فاٹ دی ٹیررزم,
اور طالبان 2 کی گورنمنٹ آ گئی تھی, تو یہ ریپیٹریشن والا تھا. بیکاز اف یو ٹاک ٹو پیپل ان کے پی آنیسٹلی, اینڈ ناؤ دے آر آلسو ویری ہیپی کہ جب افغان اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, لاٹ آف بزنس جب واپس آئے گا, ایک پریشر کم ہوگا. تو اس میں میرے خیال میں وہ بھی ایک غلطی تھی. آف کورس واز پولیٹیکل گورنمنٹ جس نے لیا یا ملٹری نے ایڈوائز کیا ہوگا ان کو کہ یہ ایک آپشن ہے, لیکن اس طریقے سے ان کو الاؤ کر دینا, بیکاز اس میں پھر آپ دیکھیں بنو میں بھی اس کو ٹوسٹ کیا گیا ڈسپائٹ کیپبلٹیز فار پیس. اور ایک بلوچستان میں اس طرح ایفرٹ ہوئی کہ ملٹری کے پہ آپ ملٹری پہ آپ اسالٹ کر کے کوئی ڈرا کریں, بڑا ریسٹرینٹ رہا ہے. تو میرے خیال میں اس میں عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے کے پی میں اسپیشلی بلوچستان میں, اٹ از ناٹ فار دا ریٹرن. نمبر 2 جو ہے وی شوڈ بی ٹاکنگ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اور پاکستان کے پاس بڑے لیوریج ہیں, 8-9 اتنے اسٹریٹجک لیوریجز ہیں کہ خدا نہ خاصا ضرورت پڑے یو کین آلویز ٹوسٹ, لیکن پاکستان نے نیگیٹولی یوز نہیں کیا. اور باقی پاکستان نے نیگیٹولی یوز نہیں کیا. اوکے ٹھیک. تو اسی طریقے سے جو آئی تھنک عزم استحکام کی کنٹینویشن آف پالیسی, پیچھے آپ چلے جائیں, آپ کا نیشنل ایکشن پلان 1 جو ہے 2014 کا, پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی آئی, اس کے اندر آپ پڑھ لیں سیم اینڈ وہی عزم استحکام کی کنٹینیو. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ٹیررزم ہو دوبارہ, تو یو ہیو ٹو ایک فائٹ اٹ آؤٹ کائنیٹیکلی, باقی تو اس کے 8-9 پرونگ ناٹ کائنیٹک. ٹھیک ہے, ڈپلومیٹیکلی آپ نے اگریسو پرسو کرنا ہے, موٹیویٹ بھی کرنا ہے, اکنامکلی جو بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر اونرشپ ہے بائی دی پولیٹیکل لیڈرشپ, کہ چاہے وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے, انٹیریئر منسٹری ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہیو ٹو اون اٹ. ہمیں بڑی خوشی ہوئی سوات میں جب کمشنر سے بات چیت ہوئی, تو دس از واٹ ہی سیڈ کہ نو بڈی وانٹس دیم, پیپل لائک ڈیولپمنٹ, ایجوکیشن, اور آگے بڑھنا چاہیں گے. سو آل ٹولڈ آئی تھنک دیز آر دا چیلنجز جو رہیں گے, لیکن بائی اینڈ لارج عزم استحکام کے پریویو میں اگر آپ موو کرتے ہیں, آئی تھنک پاکستان بہتر ہو جائے گا. سو تھینک یو سو مچ. افغانستان ایک ایسا ٹاپک ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے 200 سال میں 80 جنگیں ہو چکی ہیں, اور آگے بھی وہ کچھ نہ کچھ ایسا والیٹائل ہی رہے گا ریجن ہمارا. بٹ آئی ہوپ کہ پاکستان اور افغانستان کے جو کابرین ہیں وہ آپس میں مل بیٹھیں, اور جیسے ہم لوگ تو ان سے ملتے جلتے ہیں, تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وی آر جسٹ میٹنگ نیکسٹ ڈور نیبرس. تو آئی ہوپ کہ ریئلائزیشن اوپر کے سائڈ کے اوپر بھی آئے, اور ہمارا جو ریجن ہے تھوڑا سا پیسفل ایلیمنٹ جو وہ دیکھ سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا پھر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ آ جائیں. تھینک یو. آج کے لیے اتنا ہی, ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, جڑے رہیے گا. السلام علیکم.